وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. الحمدللہ پچھلے 31 سال سے I have been studying about human beings. For 31 years of my life, studying, teaching and practicing medicine in one of the finest hospitals of the world. And it is amazing that when I study medical books and when I study Quran, I see a clear distinction that Quran is not written by a human being. And this ayah that I just recited is a clear evidence of that I am sharing. This ayah is displayed on the screen, you can see. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کے دل میں آتا ہے اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 ریفرنسز جو ہے ان کا ذکر کیا ہے, ایک سائیکولوجیکل ریفرنس اور ایک انیٹمیکل ریفرنس. سائیکولوجیکل ریفرنس جو اللہ نے دیا ہے, دنیا کا کوئی سائیکیٹرسٹ یہ بات نہیں کر سکتا, دنیا کا کوئی سائیکالوجسٹ یہ بات نہیں کر سکتا جو بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے, اور یہ صرف خالق ہی کر سکتا ہے کہ ہم انسان کے دل کے وسوسوں سے بھی واقف ہیں. اس وقت جو بھی آپ کے دل میں خیالات آ رہے ہیں اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا, اور دنیا کا کتنا ہی بڑا سائیکیٹری کا پروفیسر ہو وہ یہ بات نہیں کر سکتا. یہ بات صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں. دوسرا ریفرنس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ انیٹمیکل ریفرنس ہے. انیٹمی میڈیکل سائنس کی وہ برانچ ہے جو کہ انسانی جو جسم ہے اس کی بناوٹ سے بحث کرتی ہے, جو کہ گراس انیٹمی سے شروع ہوتی ہے, جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے کیسا پیدا فرمایا ہے, اس کی کیسی شکل و صورت ہے, اس کی کیسی بناوٹ ہے, اور پھر ہم آگے بڑھتے ہوئے مائکروسکوپک لیول تک اس کو پڑھتے ہیں. لیکن دنیا کا کوئی بھی انیٹمسٹ, کوئی بھی سائنٹسٹ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. جب میں ICU کے اندر امریکہ میں کوئی پروسیجر کرتا ہوں اور نیک کے اس ایریا میں جو ہے وہ کوئی چھوٹی اسمال سرجری کرتا ہوں, تو میں الٹرا ساؤنڈ یوز کرنے کے باوجود اس علاقے میں کم سے کم مدت تک رہنا چاہتا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ایک ہلکی سی غلطی بھی جو ہے اس مریض کی جان لے سکتی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اور یہ خیال صرف اسی وقت آ سکتا ہے کہ اگر ہم قرآن کے اوپر تدبر کریں. چند سالوں پہلے میں نے اپنی بیٹیوں سے پوچھا کہ بیٹے اگر آپ کے پاس سعودی عرب کا کنگ جو ہے وہ آپ کو ایک لیٹر لکھے تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گی؟ تو ایک بیٹی جس کی عمر اس وقت کوئی 6 سال تھی کہنے لگی کہ بابا اس کو میں فریم کر کے اپنے کمرے میں لگاؤں گی. دوسری نے کہا بابا میں اس کو پڑھوں گی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کروں گی کہ اس میں سعودیہ کے کنگ نے کیا لکھا ہے. تو میں نے کہا بیٹے جو قرآن ہے وہ اللہ کا کلام ہے, اس کو اس سے کئی گنا زیادہ آپ نے امپورٹنس دینی ہے, اور بدقسمتی سے ہم سب جو ہے اس کو اس مقام پر نہیں رکھتے جس مقام پر قرآن کو رکھنا چاہیے. اور اگر ہم اس پر تدبر کریں گے تو ہم اپنے حساب سے اس سے اس طرح کنیکٹ ہوں گے جس طرح سے دنیا کی کسی کتاب سے کنیکٹ نہیں ہو سکتے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تمام تر میڈیکل بکس پڑھنے کے باوجود جو کنیکشن اس آیت سے مجھے سائیکولوجیکلی اور انیٹمیکلی ریفرنس کے حساب سے ملا وہ کسی انیٹمی کی کتاب, کسی بیہیورل سائنسز کی کتاب, کسی سائیکیٹری کی کتاب, کسی سائیکالوجی کی کتاب سے نہیں مل سکا. میں آپ کے سامنے کچھ اور آیتیں جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں
यहाँ पर सूरह निसा की एक आयत का टुकड़ा, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरुजिन मुशय्यदा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, तुम जहाँ कहीं भी हो मौत तुम्हें आ ही पकड़ेगी, अगरचा तुम मजबूत किलों में हो। जब ये आयत का ये हिस्सा मैंने पढ़ा तो मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग का क्रिटिकल केयर यूनिट जो कि कार्डियोथोरेसिक आईसीयू था वो याद आ गया। और वहाँ पर इंसान का मरना, इंसान की मौत तकरीबन नामुमकिन नज़र आती है। आम अस्पतालों में अगर किडनी काम ना करे तो डायलिसिस हो जाता है। आम अस्पतालों में अगर लंग्स सही तौर पर काम ना कर रहे हो तो वेंटिलेटर से काम चलाया जा सकता है। लेकिन इस आईसीयू का जो मैं हवाला दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर दिल ना सिर्फ बंद हो जाए बल्कि बिल्कुल नाकारा हो जाए तो मसनूई दिल लगा दिया जाता है। और मैंने अपनी आंखों से एक ऐसा मरीज देखा है जिसका दिल बिल्कुल नाकारा हो गया था और उसके अंदर नया दिल लगा दिया गया और वो नए दिल के साथ फिर उठ खड़ा हुआ। लेकिन इस आयत को जब पढ़ा और इस पर गौर किया तो पता चला कि यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग मेडिकल सेंटर के क्रिटिकल केयर यूनिट जो कि कार्डियोथोरेसिक आईसीयू है, उसके अंदर भी मौत इंसान को वाक़ई होती है। और हमारे एक दोस्त अमेरिका के एक बड़े अस्पताल के अंदर राउंड करते हुए उनको हार्ट अटैक हुआ और उनको डायग्नोस उसी वक्त कर दिया गया कि ये इनको हार्ट अटैक हुआ है। उसी वक्त कैथ लैब ले जाया गया, उसी वक्त उनकी वो दिल की नाली भी खोल दी गई जो बंद हुई थी, इसके बावजूद मौत ने उनको आ लिया। तो ये आयत, इसको देखें, अगर मैं अपने हिसाब से देखूंगा तो मुझको वो आईसीयू याद आ जाता है, जबकि इस आयत की असली शान नज़ूल जो है, जो ओरिजिनल इसकी शान नज़ूल वो ये है कि जब जहाद का हुक्म आया और कुछ मुनाफिकों की तरफ से जो है वो कमज़ोरी का इजहार हुआ तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये हकीकत बयान कर दी कि मौत तो आनी है चाहे इंसान कहीं पर भी हो। एक और मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूँ जो कि सूरह वाक़िया के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं, फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। और as an ICU specialist working in one of the great hospitals in Dallas, Texas, ये आयत मैं तकरीबन रोज महसूस करता हूँ ये दोनों आयतें अपने दिल के अंदर। आईसीयू में या अस्पताल में अगर किसी मरीज का दिल बंद हो जाए तो एक कोड कॉल किया जाता है जिसको के कोड ब्लू कहते हैं। और उस कोड ब्लू की जैसे ही आवाज़ जो है स्पीकर पर अनाउंस होती है, मुझ समेत तमाम मेरा जो अमला है वो उस कमरे की तरफ भागते हैं और वहाँ पे जिस मरीज़ का दिल बंद हुआ होता है उसको पूरा हमारा एक प्रोसीजर होता है CPR का जो कि हम करते हैं। मुख्तलिफ दवाएं उसको दी जाती हैं, उसको जो है इलेक्ट्रिकल शॉक दिया जाता है, लाइनें डाली जाती हैं, सांस की नाली जो है उसके अंदर एक जो है प्लास्टिक की ट्यूब डाली जाती है और उसको रिवाइव करने की कोशिश की जाती है। तमाम अस्पताल का अमला उस वक्त मेरी तरफ देख रहा होता है कि डॉक्टर शिबली अब क्या कहते हैं। और डॉक्टर शिबली के दिल में जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन आयतों में बयान फरमा दिया कि फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, कि अगर तुम किसी के बस में नहीं हो, अगर डॉक्टर शिबली तुम समझते हो कि तुम बहुत बड़े डॉक्टर हो और बहुत 8-10 लोग कमरे में तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, तो तुम दावे के साथ क्यों नहीं कहते कि मैं इस मरीज को बचा लूँगा। दुनिया का कोई भी आईसीयू का स्पेशलिस्ट ये नहीं कह सकता कि मैं इस मरीज को दावे के साथ बचा लूँगा। वो काम कर रहा होता है लेकिन उसके दिल के अंदर यही बात होती है कि शायद ये मरीज बचे, शायद ये मरीज ना बचे। इन दो आयतों से दुनिया का हर आईसीयू का डॉक्टर जो है वो इत्तेफाक करेगा, चाहे वो क्रिश्चियन हो, जू हो, हिंदू हो, मुसलमान हो या बिल्कुल नामज़हब हो, वो भी इस बात पे इकरार करेगा कि ये बस जो है किसी का नहीं है सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। अगली आयत जो मैं आपके सामने जो है वो
بیان کرتا ہوں، یہ بھی میرے پروفیشن کے حساب سے ہے۔ سورہ قیامہ میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، کہ جب جان گلے تک پہنچ جائے تو لوگ کہنے لگے کہ اب کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا۔ اور یہ بھی امریکہ کے اس بزی ہسپتال کے اندر ایک روز کا معمول ہے کہ تمام تر کوشش کرنے کے باوجود جب مریض صحیح نہیں ہو پا رہا ہوتا تو پھر آخر کار اس کے جو فیملی والے ہیں وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں ڈاکٹر شبلی لیٹس کال اے پریسٹ، لیٹس کال اے پریسٹ بیکاز نتھنگ از ہیپننگ، یہ مریض اب نہیں بچے گا۔ اور ہمارے دل میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اس کو موت آ جائے۔ اور ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا 1400 سال پہلے ذکر کر دیا کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر کوئی دوا کام نہیں کرتی۔ تو یہ بھی جو ہے میں نے جو ہے اپنے میڈیکل بیک گراؤنڈ کے حساب سے آپ سے یہ بات شیئر کی۔ اب ایک میں اور بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ نان میڈیکل ہے۔ الحمدللہ ڈیلس شہر میں ہمارا ایک فارم ہے، اس میں بہت سارے فارم اینیملز ہیں، اور ان اینیملز کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیتوں کا مقصد مجھے جو ہے وہ سمجھایا۔ سورہ مرسلات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، کہ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا مردوں کے لیے اور زندوں کے لیے۔ تو جب یہ میں نے آیت پڑھی اور جب بھی میں پڑھتا تھا میرے دماغ میں ایک جو ہے وہ ایک شیطانی وسوسہ آتا تھا کہ یہ گویا ایک کمپیریزن جو ہے، یہ کمپیریزن جو ہے وہ ایکول نہیں ہے۔ عام طور پہ جب کمپیئر کیا جاتا ہے دو چیزوں میں تو ان میں جو ہے ایک کوئی موازنے کی صورت ہوتی ہے۔ مجھے لگا کہ جو زندہ ہیں ان کے لیے تو کیا کچھ ہے دنیا میں، لیکن جو مر گئے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ کیوں بیان فرمایا کہ ہم نے زمین کو سمیٹنے والی بنایا زندوں کے لیے اور مردوں کے لیے۔ لیکن جب بھی یہ مسئلہ میرے دماغ میں آتا تھا میں لاہور پڑھ کے آگے گزر جاتا تھا۔ قصہ مختصر ہوا یہ کہ ہمارے فارم پر ایک گائے جو ہے بہت بڑے سائز کی تھی وہ، اور وہ بیمار ہو گئی، اور اس کو میں نے اپنی طریقے سے علاج بھی کرنا چاہا، لیکن لانگ سٹوری شارٹ وہ مر گئی۔ عام طور پہ ہمارے مشاہدے میں جو مری ہوئی گائے ہے وہ بقرعید کے وقت آتی ہے، جبکہ وہ اس کو جو ہے کچھ ہی گھنٹوں کے اندر اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں ہو جاتی ہیں اور وہ ہمیں کوئی بڑا مسئلہ نہیں لگتی۔ لیکن ایک مردہ گائے جو ہے کم سے کم 1200 میرے خیال میں 1500 پاؤنڈ کی وہ تھی، جب وہ مری تو میں نے کہا اب اس کا کروں میں کیا۔ بہرحال ٹریکٹر سے اٹھا کر میں اس کو جو ہے وہ لے گیا۔ اس دن بارش بھی ہو رہی تھی، ایک میں نے ٹریکٹر سے ہی کھڈا کھودا اور اس کے اندر میں نے اس کو دبا دیا اور دبا کے میں آ گیا، اور اس کے بعد جو ہے اس کا سائز جو تھا مجھے صحیح اندازہ اس وقت ہوا جو وہ مر گئی۔ جب وہ زندہ تھی تو مجھے نہیں اندازہ تھا کہ اتنی بڑی ہے یہ اللہ کی مخلوق۔ ہمارا قصہ مختصر وہ میں بات بھول بھال گیا۔ کچھ ہی ہفتوں کے بعد اسی مقام پہ فارم کے جب میں نے ٹریکٹر چلایا اور ایک چھوٹا سا میں نے کھڈا کھودا تو مجھے صرف اور صرف جو ہے ہڈیاں نظر آئیں، اور میں نے کہا یا اللہ اتنا بڑا جانور کچھ ہی ہفتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو سمیٹ کر بالکل زمین سے ملا دیا۔ تو اس وقت مجھے یہ آیتوں کا مقصد سمجھ میں آیا کہ جو زمین کے نیچے کے کام ہیں وہ بھی اسی پرفیکشن کے ساتھ ہو رہے ہیں جیسے کہ زمین کے اوپر کے کام جن کا ہمارا روز کا مشاہدہ ہے۔ اب آئیے اصلی بات کی طرف، جس کی وجہ سے میں نے یہ تمام اپنے پرسنل ایکسپیرینسز آپ سے شیئر کیے۔ وہ اصلی بات یہ ہے کہ یہاں پر میں یہ نہیں بتانا چاہتا کہ ایک آئی سی یو فزیشین کس طرح سے قرآن سے کنیکٹ ہوتا ہے، یا ایک فارم پہ رہنے والا انسان کس طرح سے قرآن سے کنیکٹ ہوتا ہے۔ یہاں پہ ان تمام ایکسپیرینسز کو آپ سے ڈسکس کرنے کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ یہ بات ہم سب سمجھ لیں کہ قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے
جو کہ ہر ایجوکیشنل لیول کے لیے، ہر قسم کے پروفیشن کے لیے، ہر قسم کے انسان کے لیے مکمل ہدایت ہے۔ اگر ایک پرائمری کا اسٹوڈنٹ ہے، جیسے ہمارے یہ بچے سارے یہاں پر ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو اگر آپ پی ایچ ڈی کی کتاب دے دیں تو ان کے بالکل سمجھ میں نہیں آئے گی، یا جو ہمارے یہاں پہ ڈاکٹرز انجینئرز ہیں ان کو اگر ہم ان کی کے جی کی کتابیں دے دیں تو ان کو بالکل وہ مذاق لگیں گی۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کہ ان کے لیے بھی ہدایت ہے، اور بڑے سے بڑا جو یہاں پہ عالم فاضل ہے اس کے لیے بھی ہدایت ہے، اور یہ اس کی ایک معراج ہے، معجزہ ہے، دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کی گہرائیوں میں ہم اتریں۔ انہی آیتوں کو اگر ایک جو ہے وہ انجینئر پڑھے گا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک دوسری طرح سے ان آیتوں سے کنیکٹ ہوگا۔ انہی آیتوں کو اگر ایک کسان پڑھے گا تو وہ دوسری طرح سے ان آیتوں سے کنیکٹ کرے گا۔ اگر ایک جو ہے ایسٹرانومی کا سائنسدان پڑھے گا تو وہ مختلف طرح سے ان آیتوں سے کنیکٹ کرے گا۔ اللہ نے انہی آیتوں کے اندر تمام انسانیت کے لیے ہدایت کو جو ہے کشید کر دیا ہے۔ لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں جس وقت تک ہم خود اس کتاب کے اندر غوطہ زنی نہیں کریں گے۔ اور اس کا جو ہے ایک میں اپنی ذاتی زندگی سے آپ کو حوالہ دوں کہ ہمارے جو ہیں یہاں پر بردر ان لا بیٹھے ہیں، ایک دفعہ ہم ان کے گھر جو ہے وہ گئے ڈیٹرائٹ میں، کافی رات کو پہنچے، اور انہوں نے بڑے شاندار ایک جو ہے وہ ڈنر کا اہتمام کیا تھا، اور ہم ڈنر ٹیبل پہ کوئی رات کے 11:30-12 بج رہے تھے، ہم کھانے کا انتظار کر رہے تھے، شدید بھوک لگ رہی تھی، اور سامنے جو ہے وہ عربی کے اندر جو ہے آیت الکرسی لکھی ہوئی تھی، اور اسی زمانے میں ہمارے استاد ہیں ڈیلس میں نعمان علی خان، ان سے میں عربی سیکھ رہا تھا، اور وہ تقریباً 5-7 سال پہلے کی بات ہے، بالکل میرے خیال میں کوئی 3 مہینے میں نے عربی پڑھی ہوگی اس وقت۔ لیکن جب میں نے وہ آیت الکرسی پڑھی وہاں پر، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور یہ الفاظ جو ہے بغیر کسی ترجمے کی نیڈ کے میرے دل پر وارد ہوئے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اللہ ہے وہ ذات جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ الحی ہے، القیوم ہے۔ اور اس کے بعد میں پڑھتا گیا اور تقریباً پوری مجھ کو جو ہے وہ بات سمجھ میں آئی، حالانکہ آیت الکرسی شاید میں نے 3-4 کلاس میں یاد کر لی تھی، لیکن وہ پہلا موقع تھا جب آیت الکرسی نے میرے دل پر اثر کیا۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے جو میری ایک ناقص نالج ہے اور ناقص تجربہ ہے، میں یہ سمجھا ہوں کہ کسی بھی درجے میں عربی پڑھنا اور سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ترجموں سے جو ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور الحمدللہ ہمارے استاد محترم یہاں پر تشریف رکھتے ہیں جو پچھلے 7-8 سال سے مجھے قرآن سکھا رہے ہیں، قاری عباس صاحب، ان کا میں شکر گزار ہوں کہ تشریف لائے۔ یہ بھی مجھے پڑھاتے رہتے ہیں اور عربی بھی سکھاتے ہیں اور دوسری چیزیں بھی سکھاتے ہیں اور میری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میرے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں نے یہ بات ایسے نہیں سوچی تھی۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر اللہ نے ہر انسان کے لیے جو ہے ایک اسپیشل میسیج رکھا ہے، انہی الفاظ میں، انہی آیتوں میں، انہی صورتوں میں ایک اسپیشل میسیج رکھا ہے، اور وہ اسپیشل میسیج ہم اسی وقت سمجھ سکتے ہیں جب ہم وقت لگائیں اور صحیح راہ پر اس پر جو ہے محنت کریں، اس کو جو ہے سمجھیں اور اس پر جو ہے عربی سیکھیں۔ عربی تو ہم تو الفابیٹس تو جانتے ہیں آلموسٹ، لیکن یہ ذمہ داری ہمیں اس وقت کرنی ہے جب ہم زمین سے اوپر ہیں، جب ہم زمین کے نیچے چلے گئے تو بہت دیر ہو جائے گی۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج اس سیشن میں کہ جو میں نے کلاس کا ذکر کیا نعمان علی خان کی، اور جو میں ابھی ان دنوں کلاسیں لے رہا ہوں، اس میں جو ہے 12 سال کا جو ہے ایک بچہ جو وہ تھا، اور ایک جو ہے 75 سال کے جو ہے ایک ضعیف جو ہے وہ بزرگ ہمارے ساتھ جو ہے موجود تھے۔ تو عمر جو ہے اس کی قید نہیں ہے، صرف اور صرف نیت جو ہے
وہ ہم کو اپنی پختہ رکھنی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے دعا کرتے رہنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے جو ہے وہ کام کے اندر آسانی عطا فرمائے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن پڑھنے، اس پر ایمان لانے، اس پر سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب ہم جو ہے وہ نماز مغرب جو ہے ادا کریں گے، اور جن حضرات نے چائے نہیں پی ہے وہ نماز مغرب کے بعد چائے جو ہے وہ تیار ہے وہ پی لیں گے۔ اس کے بعد ایک مختصر ٹاک ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ قاری الیاس اور قاری عباس صاحب جو ہیں وہ نتائج جو ہیں وہ ان کا اعلان کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے ہم انعامات دیں گے، اور پھر جو ہے وہ انشاءاللہ ہم جو ہے ڈیزرٹس جو ہے ان کو جو ہے وہ یوز کریں گے۔ تو یہ پھر اس کے بعد ہوگا۔